ओ देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, आवारा गुरबत को भी सुना किस रंग में है केनाने वतन, वो बाग़े वतन फिरदौसे वतन, वो सर्व वतन रेहाने वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अख्तर शिरानी की नज़म ओ देश से आने वाले बता। ठीक है, अख्तर शिरानी की नज़म है और नज़म का नाम है ओ देश से आने वाले बता। तो सबसे पहले हम लोग अख्तर शिरानी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, नज़म का मरकज़ी ख़याल पढ़ेंगे, नज़म का ख़ुलासा पढ़ेंगे और अल्फाज मायने देखेंगे, मशक़ी सवाल जवाब पढ़ेंगे और दीगर सवालात भी देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नज़म के एक एक बंद की तशरीह बताऊंगी और इसमें आपके कुल और इस नज़म में कुल 10 बंद हैं। ठीक है, इस नज़म में 10 बंद है और हर बंद की तशरीह मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। तो अख्तर शिरानी की जो पैदाइश है 1905 ईस्वी में है, यानी 1905 में है, और इनका इंतकाल 1948 ईस्वी यानी 1943 में है। तो इनकी जो ज़िंदगी है बहुत छोटी ज़िंदगी है और ये कितना साल जिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि इनकी जो उम्र है वो कितनी है। ठीक है, 1905 में पैदा हुए और 1948 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। दाऊद ख़ान नाम, अख्तर तखल्लुस, मशहूर मुहक्किक हाफिज़ महमूद ख़ान शिरानी के बेटे थे। इनका असली नाम क्या था? दाऊद ख़ान नाम था। मैंने आपको कई बार बताया कि जो शुरू में नाम दिए जाते हैं इस तरह के सवाल आपको बार बार पूछे जाते हैं कि अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? तो दाऊद ख़ान नाम था। ठीक है, ये नाम बिल्कुल अलग है और ये नाम बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम दाऊद ख़ान था। अख्तर तखल्लुस करते थे और मशहूर मुहक्किक हाफिज़ महमूद ख़ान शिरानी के बेटे थे। ठीक है, यहाँ पर बेटे होगा। टोनक में पैदा हुए, तालीम व तरबियत लाहौर में हुई। यहाँ इनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। अख्तर शिरानी ने लाहौर के कई मशहूर अदबी रसाइल हुमायून, ख़यालिस्तान, शाहकार और इंतखाब में अदालती फ़राइज़ अंजाम दिए। जवान उम्री में इंतकाल हो गया, यानी जवान ही थे तो इंतकाल हो गया। मैंने आपसे सवाल भी पूछा है कि ये कितने साल इनकी उम्र रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, लाहौर में क्या है, उनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज में उस्ताद थे और अख्तर शिरानी ने लाहौर के कई मशहूर अदबी रसाइल हुमायून, ख़यालिस्तान, शाहकार और इंतखाब में अदालती फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, यानी वो क्या है, वहाँ के एडिटर रहे हैं। ठीक है, और जवान उम्र में इनका इंतकाल हुआ। अख्तर एक रोमानी शायर थे। उन्होंने गज़लें भी कहीं और नज़में भी। अपनी रोमानवी नज़मों के बाद ज़्यादा मशहूर हुए और रोमानवी नज़मों की वजह से ज़्यादा मशहूर हुए। अख्तर की नज़मों में गनायत पाई जाती है, वो लतीफ़ जज्बात मुतरन्नुम अंदाज़ में बयान करते हैं। गनायत यानी नगमगी पाई जाती है, एक तरह का धुन पाया जाता है। वो लतीफ़ जज्बात मुतरन्नुम अंदाज़ यानी तरन्नुम वाले अंदाज़ में, सुर लय धुन वाले अंदाज़ में बयान करते हैं। इनके कलाम में सरशारी, सरमस्ती है। अख्तर की रोमानियत ख्वाब व ख़याल से ज़्यादा हमारी धरती और इसके हुस्न के गिर्द घूमती है। इनकी जो रोमानियत है, ये जो रोमानी शायर हैं, वो ख्वाब व ख़याल से ज़्यादा क्या, हमारी धरती और इसके हुस्न यानी जो हमारी कुदरती मंज़र है उसके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए मानूस मालूम होती है। मानूस यानी जानी पहचानी, इसलिए हमें क्या, जानी पहचानी मालूम होती है। अख्तर ने रोमानी नज़मों के अलावा सानेट भी लिखे। इनकी नज़मों का दूसरा मौजू हब्बुल वतनी है और इनकी नज़मों का जो दूसरा मौजू है वो हब्बुल वतनी है। हब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत। उन्होंने वतन से मोहब्बत पर भी नज़में लिखी हैं। इनकी नज़में पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी क़ुरबानी के लिए तैयार हैं और उनकी नज़म पढ़कर हम लोगों को पता चलता है कि वो अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी क़ुरबानी को देने के लिए तैयार हैं। फूलों के गीत, शेरिस्तान, सुबह बहार, नगमाए हरम, तय्यूर आवारा, अख्तरिस्तान, लालाए तूर, शहरो और शबिस्तान इनके शेरी मजमूए हैं।
اتنا کم عمر انہوں نے جیا ہے اور ان کے اتنے سارے شعری مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب او دیس سے آنے والے بتا نظم کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ایک نوبارد ہم وطن سے غریب الوطن کا خطاب۔ ایک نوبارد یعنی نیا آنے والا کوئی آدمی ہے جو غریب الوطن یعنی جو وطن سے دور ہے، وہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے میں کسی دوسرے وطن چلی گئی ہوں اور وہاں کوئی ہمارے وطن کا ہمارے جاننے والا آیا ہے اور ہم اس سے اپنے وطن کے بارے میں، اپنے دیش کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شاعر ہے وہ کیا ہے، اپنے وطن سے دور ہیں، دوسرے وطن میں ہیں، اور ان کے وطن کا کوئی دوست ان کے پاس گیا ہے دوسرے وطن۔ تو شاعر کیا ہے، جو نیا آنے والا ان کا ساتھی ہے، ان کا دوست ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ او دیش سے آنے والے بتا ہمارا دیش کیسا ہے، ہمارا ملک کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں جو ہم چھوڑ کے آئے تھے وہاں سب کچھ ویسی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظم کا مرکزی خیال بھی یہی ہے۔ نظم کے عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ انسان غریب الوطنی میں اپنے وطن کے لیے کس طرح تڑپتا ہے۔ غریب الوطنی یعنی اپنے وطن سے دور رہ کر اپنے وطن کے لیے کس طرح تڑپتا ہے۔ جڑوں کی یہ تلاش اسے کس طرح پریشان کرتی ہے، اور جڑوں کی یہ تلاش اسے کس طرح پریشان کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، قطر میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا اپنے وطن کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان کوئی ہندوستانی جب ان کے پاس جاتا ہے تو ان سے اپنے دیش کے حال پوچھتے ہیں، اپنے لوگوں کے حال پوچھتے ہیں کہ وہاں کے پھول کیسے ہیں، پھل کیسے ہیں، پرندے کیسے ہیں، پہاڑ کیسے ہیں، ہر کچھ وہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جڑوں کی تلاش ہے اسے کس طرح پریشان کرتی ہے۔ وطن سے آنے والے اپنے ہم وطن سے وطن کا حال چال پوچھتا ہے۔ یہ جو وطن سے آنے والے اپنے ہم وطن سے وطن کا حال چال پوچھتا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے پھول پھل کیسے ہیں، وہاں کے پرندے اور دنیا جہان کی چیزوں کی یادیں اسے ستاتی ہے۔ جو بھی ملک کے باہر رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو اسے اپنے ملک کی ہر چیز یاد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا پینا، وہاں کی چیزیں، وہاں کے پرندے، وہاں کے پھول، وہاں کا موسم، سب کچھ یاد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ ایک چیز کے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہے۔ اس نظم میں ایک ایسے انسان کے جذبات اور احساسات کو پیش کیا گیا جو وطن سے دور غریب الوطنی میں دن گزار رہا ہے، اور اس نظم میں ایک ایسے انسان کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی سوچ کو پیش کیا گیا ہے جو اپنے وطن سے دور ہے، دوسرے وطن میں ہے، اور دوسرے وطن میں کیا غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا۔ غریب الوطنی کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، غریب الوطنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وطن سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے نظم کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو نظم کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ نظم او دیش سے آنے والے بتا، ہماری نظم کا کیا نام ہے؟ او دیش سے آنے والے بتا۔ داؤد خان اختر شیرانی کی نظم ہے۔ کس کی نظم ہے؟ داؤد خان اختر شیرانی کی نظم ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ داؤد خان تھا، ٹھیک ہے، اور اختر کیا تخلص کرتے تھے۔ نظم میں ایک غریب الوطن اپنے وطن سے آنے والے آدمی سے اپنے دیش کے حالات پوچھتا ہے۔ نظم میں کیا ہے، ایک غریب الوطن جو وطن سے دور ہے، اپنے وطن سے آنے والے آدمی سے کیا ہے، اپنے دیش کے حال چال پوچھتا ہے۔ غریب الوطن بظاہر سوالات کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں مسلسل یہ خواہش رہتی ہے کہ کاش یہ بتا دے کہ اب بھی میرے دیش کا ماحول اتنا ہی خوبصورت ہے جیسا کہ میں چھوڑ کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو غریب الوطن ہے، یہ وطن سے دور رہ رہا ہے، وہ کیا ہے، صرف سوال پوچھتا ہے، لیکن اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ کاش یہ بتا دے کہ اب بھی میرے دیش کا ماحول اتنا ہی خوبصورت ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ سب سے پہلے وہ دیش میں رہنے والے احباب کے حالات معلوم کرتا ہے، اور سب سے پہلے کیا ہے، اپنے دیش میں رہنے والے احباب یعنی اس کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حالات معلوم کرتا ہے۔ اس کے بعد دیش کے باغات، موسم، شامیں، عبادت گاہیں، حسین اور معصوم چہرے، کھنڈرات وغیرہ کے حالات دریافت کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، آپ کی جو آدمی اپنے دیش کے باہر رہتا، اپنے ملک کے باہر رہتا، اس کو اپنے ملک کے، اپنے دیش کی ایک ایک بات ستاتی ہے،
وہ کیا سب کچھ پوچھتا ہے، اپنے دوست احباب کا حال چال پوچھتا ہے، اپنے جو ملک ہے اس کے باغ کا حال پوچھتا ہے، موسم پوچھتا ہے کہ موسم کیسا، وہاں کی شامیں کیسی ہیں، وہاں کی عبادت گاہیں کیسی ہیں، حسینہ اور معصوم چہرے کیسے ہیں، اور جو کھنڈرات ہیں وہ سب کیسے ہیں۔ اسی دوران وہ یہ بھی سوالات کرتا ہے کہ کیا اب بھی دیس کے لوگ مجھے اسی طرح یاد کرتے ہیں جس طرح میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ اور ان سب سوالوں کے بعد یہ بھی سوال کرتا ہے کہ کیا میرے وطن کے لوگ، کیا میرے دیش کے لوگ مجھے ویسے ہی یاد کرتے ہیں جیسے میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ یہاں بھی شاعر کی یہی خواہش ہے کہ کاش یہ آدمی جواب مثبت میں ہی دے، اور شاعر کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو آدمی ہے جو میرے ملک سے آیا ہے، میرے دیش سے آیا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، وہ مثبت جواب دے، یعنی پازیٹیو جواب دے، سب چیز کا اچھا جواب دے، نگیٹو جواب نہیں دے، تاکہ میں اپنے دیش کی یادیں ہمیشہ سینے میں سجا کر رکھوں، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جس کے سہارے میں دیش سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور شاعر کیا کہتا ہے کہ اپنے دیش کی یادیں کو اپنے سینے میں سجا کر رکھوں، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے، یہی وہ پونجی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے سہارے میں دیش سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نو وارد ہوتا ہے، نو کے معنی نیا، ٹھیک ہے، وارد یعنی آنے والا، یعنی نیا آیا ہوا مسافر۔ کنان ملک شام کا ایک مقام جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کنان کسے کہتے ہیں؟ کنان ایک شہر کا نام ہے، ملک شام کا ایک شہر ہے، ایک مقام ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ریحان کہتے ہیں ایک خوشبودار پھول کو۔ آوارہ غربت یعنی پردیس میں رہنے والا۔ فردوس یعنی جنت۔ ناقوس کہتے ہیں شنکھ جو پوجا کرتے وقت مندر میں بجایا جاتا ہے۔ حریری یعنی ریشمی، ریشم کا باریک کپڑا۔ ہمسن یعنی ہم عمر، ہم جولی۔ انپورنا یعنی درگا دیوی، غذا کی دیوی۔ امرس کہتے ہیں آم کا رس، یعنی مراد میٹھاس۔ خوابگاہ یعنی خوابگاہ، سونے کا کمرہ۔ اب آئیے نظم کے اشعار کی تشریح پڑھتے ہیں۔ آج میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو میں تھوڑا سرسری طور پر آپ کو اس کو پڑھ کر سنا دوں گی، ٹھیک ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار اختر شیرانی کی نظم او دیس سے آنے والے بتا سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں یہ ہیں یاران وطن، آوارہ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہیں کینان وطن، وہ باغ وطن فردوس وطن، وہ سرو وطن ریحان وطن۔ شاعر کہتا ہے کہ او میرے دیش سے آنے والے آدمی، تو مجھے بتا کہ میرے دیش کے لوگ کیسے ہیں، یاران وطن یعنی میرے یار لوگ وہاں کیسے ہیں۔ آوارہ غربت کو بھی سنا، ہم جو غریب ہیں، جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، مجھے بتا کس رنگ میں ہے کینان وطن، یعنی میرے ملک کے لوگ کیسے ہیں۔ کینان کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ باغ وطن فردوس وطن، یعنی ہمارے وطن کا باغ کیسا ہے، ہمارے وطن کا فردوس کیسا، فردوس یعنی جنت کیسا ہے۔ وہ سرو وطن ریحان وطن، ریحان ایک خوشبودار پھول کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو دیش کی پھول ہے وہ کیسے ہیں، سرو بھی پھول کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور ریحان بھی ایک خوشبودار پھول کو کہتے ہیں۔ ایک انسان جو اپنے وطن سے دور ہے اور جب اس کا کوئی ہم وطن اسے ملتا ہے جو ابھی وطن سے واپس آیا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وطن کے لوگوں کا کیا حال ہے، ملک میں غریبی کا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ جیسے پردیسی کو بھی وطن کے لوگوں کا حال چال سنا، وہ وطن کے باغات کے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہے، وہ سرو اور ریحان کے درختوں کے بارے میں پوچھتا ہے، غرض وطن کی ایک ایک چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ دوسرا بند ہے آپ کا، کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں، کہ اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ شاعر کیا ہے، دیس سے آنے والے ہم وطن سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہاں اب بھی باغوں میں بہار آتی ہے، مستانہ ہوائیں چلتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھٹائیں آتی ہیں، جو گھنگھور گھٹا چھا جاتی تھی وہ آتی ہے، کہ اب بھی وہاں کی برکھائیں یعنی بادلیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں۔ تشریح پڑھتے ہیں۔ پردیس میں رہنے والا پوچھ رہا ہے کہ کیا ہمارے وطن کے باغیچوں کی مست ہوائیں اب بھی چلتی ہیں اور وطن کے پہاڑوں پر برسنے والی گھٹائیں اب بھی چھاتی ہیں، کیا وطن کی بارشیں اب بھی دلوں کو اچھی لگتی ہیں، اے دیس سے آنے والے بتا اور میرے سوالوں کے جواب دے۔ تیسرا بند ہے، کیا شام پڑے گلیوں میں وہی
दिलचस्प अंधेरा होता है और सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है। बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है वो देश से आने वाले बता। शायर कहता है कि क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है कि जैसे मैं वहाँ रहता था तो शाम में सारी गली अंधेरे हो जाते थे, तो क्या अब भी वैसे ही अंधेरा होता है। और सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है, और जो सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट जलती है, जो सड़क पर लाइट जलती है, उसमें क्या है, एक साया साया सा नज़र आता है पेड़ का, पौधे का। तो शायर पूछ रहा है कि सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है, यानी बाग की जो घनेरी शाखें होती हैं वहाँ भी क्या सुबह सुबह क्या है रोशनी फैल जाती है। क्या मेरे वतन में अब भी शाम होने पर अंधेरा हो जाता है और सड़कों पर लगी शमों पर साए पड़ते हैं? क्या बागों में पेड़ों की घनी शाखों पर इसी तरह सवेरा होता है? ओ देश से आने वाले बता। क्या अब भी महकते मंदिर से नाकूस की आवाज़ आती है? क्या अब भी मुक़द्दस मस्जिद पर मस्ताने अज़ां थर्राती है और शाम की रंगी सायों पर अज़मत की छलक छा जाती है? ओ देश से आने वाले बता। शायर कहता है कि मंदिर में क्या है, अभी भी नाकूस की आवाज़ आती है, यानी जब घंटा बजता तो एक नाकूस भी बजता। नाकूस कहते हैं शंख को, जो शंख क्या है पूजा करते वक्त बजाया जाता है। क्या अब भी मुक़द्दस मस्जिद पर मस्तानाए अज़ान थर्राती है? क्या मस्जिद में अभी भी अज़ान होती है और शाम के रंगी सायों पर अज़मत की झलक छा जाती है? ठीक है। ऐ हम वतन मुसाफिर, क्या मंदिरों से शंख की आवाज़ अब भी आती है और मस्जिदों से इस तरह अज़ान की आवाज़ गूंजती है और शाम के वक्त सायों की झलक अब भी पहले ही की तरह खूबसूरत मालूम होती है? क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी वो पपीहे बोलते हैं, शाखों की हरीरी पर्दों में नगमों के ख़जाने खोलते हैं, सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमरस घोलते हैं? वो देश से आने वाले बता। शायर पूछता है कि क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी पपीहे बोलते हैं? जब कोयल बोलती है, गर्मी का दिन जब शुरू होता है और आम में फल लगते हैं तो क्या कोयल की बोली शुरू हो जाती है और बहुत खूबसूरत मालूम होती है, आपने भी ज़रूर सुना होगा। शाखों के हरीरी पर्दों से, हरीरी मतलब होता है रेशमी पर्दा, रेशम का बारीक पर्दा। शाख की जो हरीरी पर्दों यानी शाख की जो रेशमी पर्दे हैं उससे क्या है नगमे के ख़जाने खुलते हैं, यानी वहाँ पर भी क्या है पपीहे बोलते हैं। सावन के रसीले गीतों से, और सावन में जो गीत गाए जाते हैं, तालाब में अमरस घोलते, यानी तालाब में क्या मिठास घोलता। अमरस माने होता है आम का रस। ठीक है। परदेसी अपने वतन वाले से पूछता है कि क्या आम के ऊंचे दरख्तों पर पपीहे अब भी बोलते हैं और अपने रस भरे गीत गाते हैं और तालाब के पानी को आम के रस से अमृत बनाते हैं, यानी पपीहे अपने नगमों से इस माहौल को खुशगवार बनाते हैं? वो देश से आने वाले बता। क्या पहले से ये मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फ़िज़ा, कुछ भूले हुए दिन गुज़रे हैं जिसमें वो मिसाले ख्वाब फ़िज़ा, वो खेल वो हमसिन वो मैदान, वो ख्वाब गह महताब फ़िज़ा। वो देश से आने वाले बता। शायर कहता है कि क्या वही शायर कहता है कि वो पहली सी मासूम मदरसे की शादाब फ़िज़ा है? क्या मदरसे में वैसे ही खुशहाली है और कुछ भूले हुए दिन जो गुज़रे हैं मेरे पास, वो मेरे पास ख्वाब की तरह हैं। और वो खेल वो हमसिन यानी जो हम उम्र लोग थे मेरे साथ, जो हम उम्र बच्चे थे, वो मैदान वो ख्वाबगह जहाँ हम सोते थे, वो महताब जहाँ चाँद दिखाई देता था, क्या वो सब अब भी वैसे ही मौजूद है? परदेसी अपने वतन से आने वाले से पूछता है कि क्या मदरसे की फ़िज़ा पहले की तरह सरसब्ज़ और शादाब है? शादाब यानी खुशहाली है। कुछ दिन तक तो वो फ़िज़ा बिल्कुल ख्वाब सी बनकर रह गई थी। वहाँ का खेल का मैदान, खेलने वाले हम उम्र साथी वगैरह तो बिल्कुल चाँद की आरामगाह बन गए हैं, यानी बिल्कुल ही याद नहीं आते। ऐ परदेस से आने वाले कुछ इनके बारे में बता। क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता? क्या याद है मैं भी करता है अब यारों में कोई आह बता? ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता। शायर कहता है कि क्या अब भी किसी के सीने में मेरी याद बाकी है, मेरी चाह बाकी है, और जो हमें कोई याद करता है और यारों में कोई ऐसा है जो मेरे लिए आह भरता हो? ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता, यानी अल्लाह के वास्ते बता। ठीक है। परदेसी पूछता है कि क्या कोई अब भी हमारी चाह करता है?
کوئی دوست ہمیں ابھی بھی یاد کرتا ہے، او دیس سے آنے والے کچھ تو بتا۔ کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں، برکھا کی بہاریں بھول گئیں، ساون کی گھٹائیں بھول گئیں، دریا کے کنارے بھول گئے، جنگل کی ہوائیں بھول گئیں، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا وطن کے باغوں میں جو مستانہ ہوا چلتی تھی وہ ہمیں بھول گئی ہیں، اور جو برکھا کی بہاریں تھیں وہ ہمیں بھول گئی ہیں، جو ساون کی گھٹائیں تھیں وہ بھی ہمیں بھول گئی ہیں، دریا کے کنارے بھی ہمیں بھول گئے ہیں، اور جنگل کی ہوائیں بھی ہمیں بھول گئے ہیں۔ پردیسی ہم وطن سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے وطن کے باغوں کی خوشگوار فضا میں مجھے بھول گئی ہیں؟ کیا گاؤں میں ساون کے مہینے میں برسات کی بہاریں اور گھنگور گھٹائیں ہمیں بھول گئی ہیں؟ ہم جن دریاؤں کے کنارے سیر کرتے تھے کیا وہ بھی ہم کو بھول گئے؟ کیا جنگلوں کی ہوائیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے تھے بھول گئی ہیں؟ ان سب پر پردیسی افسوس کرتا ہے۔ کیا گاؤں پہ اب بھی ساون میں برکھا کی بہاریں چھاتی ہیں، معصوم گھروں سے بھور بھئے چکی کی صدائیں آتی ہیں، اور یاد میں اپنے میکے کی بچھڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہیں، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا گاؤں میں اب بھی ساون میں برکھا کی بہاریں چھاتی ہیں، اور معصوم گھروں سے بھور بھئے، یعنی جو بہت معصوم لوگ تھے ان کے گھر سے کیا صبح صبح چکی کی آواز آتی تھی، کیا وہ آواز آتی ہے، اور یاد میں اپنے میکے کی یاد میں جو بچھڑی ہوئی سکھیاں تھی وہ گانا گاتی تھی۔ پردیسی اپنے ہم وطن سے پوچھتا ہے کہ کیا گاؤں میں ساون کے مہینے میں برسات کی بہاریں پہلے کی طرح چھا جاتی ہیں؟ کیا گھروں سے چکی کے چلنے کی آوازیں اب بھی سنائی دیتی ہیں، اور کیا سکھیاں اب بھی مل کر گاتی ہیں؟ اے آنے والے مسافر ان سب کے بارے میں کچھ بتا دے۔ کیا اب بھی پرانے کھنڈروں پر تاریخ کی عبرت طاری ہے؟ اپورنا کی اجڑے مندر پر مایوسی و حسرت طاری ہے، سنسان گھروں پر چھونی کے ویران و رقت طاری ہے، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ اپورنا کہتے ہیں انپورنا، جہاں کیا ہے ان کی دیوی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اب بھی پرانے کھنڈروں پر تاریخ کی عبرت طاری ہے، یعنی جو تاریخ کی باتیں لکھی ہوئی تھی وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپورنا کے اجڑے مندر پر، یعنی جو انپورنا کی مندر تھے جہاں اناج کی دیوی رہتی تھی، وہاں کیا ابھی بھی مایوسی اور حسرت طاری ہے؟ سنسان گھروں پر چھونی کے ویرانی و رقت طاری ہے، اور جو سنسان گھر تھے وہاں ابھی بھی ویرانی ہے، رقت ہے، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ پردیسی اپنے وطن سے آنے والے مسافر سے پوچھتا ہے کہ وہ کھنڈر جو کبھی محلات تھے کیا اب ان سے تاریخ کی کوئی عبرت ملتی ہے؟ اور درگا کے انپورنا کے مندر پر رونق چھائی ہوئی ہے، ایسے گھر جن میں کوئی بھی نہیں رہا وہ سنسان پڑے ہوئے ہیں، کیا انہیں دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ تو آئیے اب مشقی سوال جواب پڑھ لیتے ہیں۔ تو بچوں اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ابھی صبح کے 9:30 بج رہے ہیں اور میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ میں پہلے پڑھا لیتی ہوں پھر ناشتہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں بہت محنت کرتی ہوں آپ کے لیے، اور پڑھاتے پڑھاتے میری زبان سوکھ جاتے ہیں، میں پانی لے کر بیٹھتی ہوں اور ایک ایک گھونٹ پانی پی کر آپ کو پڑھاتی ہوں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کا جوائن بٹن لیں، یا ہمیں ایک سپر تھینک ضرور بھیجیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا ہے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، نظم کے پہلے بند میں آوارہ غربت اور کینان وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب لکھیں گے آوارہ غربت اور کینان وطن سے شاعر کی مراد اس شخص سے ہے جو پردیس میں زندگی گزار رہا ہے، جو اپنے وطن سے دور ہے اور جسے اپنے وطن کی بے طرح یاد آ رہی ہے۔ سوال 2 ہے، پردیس میں وطن سے آنے والے شخص سے شاعر بےتاب ہو کر کیا کیا پوچھتا ہے، یعنی کتنے سارے سوال کرتا ہے۔ پردیس میں وطن سے آنے والے شخص سے شاعر بےتاب ہو کر پوچھ رہا ہے کہ اس کے وطن کے لوگوں کا کیا حال ہے، وہاں کے باغ اور باغوں میں سروے اور ریحان کی درختوں کا کیا حال ہے، باغوں میں اب بھی وہی مست ہوائیں چلتی ہیں، اب بھی وطن میں ویسے ہی گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں، کیا ابھی وطن میں اسی طرح بارش ہوتی ہے، گلیوں میں شام پڑے اندھیرے کے بارے میں، سڑکوں پر جلتی دھندلی شمعیں، باغوں کی گھنیری شاخوں کے بارے میں، مندروں سے ناقوس کی آوازیں، مسجدوں کی اذانیں، وطن کی شام کی دلکشی، آم کے درختوں پر پپیہے کا بولنا، ساون کے رسیلے گیت،
मदरसे का मासूम सा माहौल, वो खेल कूद, वो साथी, क्या अब भी कोई वहाँ इसे चाहता है, याद करता है? दरिया के किनारे जंगल की हवा, मैके की याद में गीत गाती सहेलियों के बारे में पूछता है। तो ये सारा क्या है, पूरे जो नज़म है उसका खुलासा है। आप इस तरह खुलासा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान अल्फाज में है, आप इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सवाल 3 है, ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह से शायर की किस एहसास का इजहार हो रहा है? इस मिसरे में शायर की बेताबी और बेचैनी का एहसास हो रहा। वो जल्द अज जल्द अपने वतन से आने वाले से एक एक बात पूछ लेना चाहता है। शाखों की हरीरी पर्दों में नगमों के ख़जाने कौन खोलता है? तो पपीहे शाखों के हरीरी पर्दों में नगमों के ख़जाने खोलते। पपीहे यानी कोयल। कोयल जब गर्मी के दिनों में बोलती है तो बहुत खूबसूरत आवाज़ होती है और सुनने में बहुत मधुर लगता है, अच्छा लगता है। पपीहे मज़े से वहाँ गाते हैं, कोई भी इन्हें वहाँ से नहीं उड़ाता और कोई उन्हें देख भी नहीं पाता है और नहीं उसे कोई उड़ाता है। अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं, नज़म में शामिल तलमीहात और इस्तिआरात की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तलमीहात यानी किनाने वतन, इस्तिआरात आवाराए गुरबत। तलमी किसे कहते हैं? जिस शेर में शायर किसी मजहबी वाक़े का इस्तेमाल करे या किसी तारीख़ी वाक़े का इस्तेमाल करे उसे तलमी कहते हैं। तो ये तलमीहात है। किनाने वतन क्या है? तलमीहात है, क्योंकि उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र आया है। और इस्तिआरात किसे कहते हैं? आवाराए गुरबत। इस्तिआरा कहते हैं यानी उधार लेना, किसी चीज़ से किसी के बारे में उधार लेना। अपने वतन की खूबियों पर एक मजमून लिखिए। तो इस सवाल के जवाब के लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा मजमून देखें जो आगे मजमून नवेसी में दिया गया, ठीक है। अपने वतन की खूबियों के बारे में आपको मजमून लिखना है। तो जो आपके किताब में दिया गया है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, उसका मजमून देकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। दीगर सवालात में देख लेते हैं। अख्तर शरानी की नज़म निगारी का जायज़ा लीजिए। तो आज तो मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे अब ज़्यादा पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रुक रुक कर आपको इसे दिखा दे रही हूँ। ये आपका दूसरा सवाल है, नज़म ओ देश से आने वाले बता का तनकीदी जायज़ा लीजिए, ठीक है। ये भी आप पढ़कर लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।